بدن یہ آپ کو نجات دلائیں گے، یہ تو ہے ہی ناپاک، ناپاکی سے آئے ہیں، نجات کا ذریعہ یہ نہیں بن سکتے۔ اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ علم بھی نہیں بن سکتا، علم بھی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ مالک ہمارا خالق اللہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کچھ احکام ہمارے اوپر عائد کیے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، آپ جانتے ہیں کہ دن میں 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اذان حی علی الصلاۃ کی دعوت آ رہی ہے، نماز کو نہیں جاتے، رمضان آ رہا ہے گزر جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتے، جہاد کا وقت ہے جہاد نہیں کرتے، دوسروں کی خدمت کا موقع ہے وہ نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں۔ تو اب علم جو ہے یہ تو ایک بے جان لاشا ہے، اب اس علم کی کوئی حیثیت نہیں جس پر عمل نہ ہو۔ علم کی غرض و غایت تو ہے عمل، جاننے کا نام تو اگر جاننا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرض کیجیے ایک آدمی مٹھائی بنانا جانتا ہے، حلوائی ہے، بنانا جانتا ہے لیکن بناتا نہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایک آدمی روٹی پکانا جانتا ہے لیکن پکاتا نہیں، بھوکا مر رہا ہے۔ تو صرف جاننا جو ہے یہ کوئی مقصد نہیں، جاننا تو ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور وہ مقصد ہے عمل۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نتیجہ آخرت میں جو ہوگا وہ عمل کے ذریعے ہوگا، عمل پر حساب مرتب ہوگا، جنت کا یا دوزخ کا، اچھائی کا یا برائی کا۔ اب انسان ابھی کامل نہیں ہوا علم کے ذریعے، انسان ادھورا ہے جب تک کہ اس کے پاس جو علم ہے اس پر عمل نہ کرے، اور اگر عمل نہیں کر رہا تو علم بیکار ہے۔ بلکہ حدیث میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال، علم بغیر عمل کے وبال ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ جانیں گے اتنے ہی زیادہ جواب دے ہوں گے کہ تم یہ بھی جانتے تھے پھر نہیں کیا، تم یہ بھی جانتے تھے پھر نہیں کیا۔ تو عالم جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں، اس سے زیادہ سوال ہوں گے کہ تو بھائی یہ تو جاہل تھے، تمہیں تو ہم نے علم دیا تھا، تم یہ اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ اللہ، تو اب معلوم ہوا کہ عمل کی ضرورت ہے، اور عمل بغیر علم کا آتا نہیں، علم کے بغیر عمل آئے گا ہی، تو لہٰذا علم کی بھی ضرورت ہے، لیکن علم کی ضرورت صرف ایک ذریعے کے طور پر ہے، عمل کی ضرورت اصل ہے۔ تو اب عمل حاصل ہو گیا انسان کو، اس نے عمل کرنا شروع کر، تو کیا اب انسان کامل ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی بہت بڑی کسر موجود ہے، اس کا سفر باقی ہے۔ عمل بالکل بیکار ہے جب تک اس میں روح نہ ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے، پلان بن رہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، زبان اللہ اکبر کہہ رہی ہے، الحمدللہ پڑھ رہی ہے، آپ کا دماغ اپنے پروگرام بنا رہا ہے، آپ کہیں پہنچے ہوئے ہیں، کہیں بھول گئے ہیں، تو عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل بھی مردہ لاشا ہے جب تک کہ اس کے اندر روح نہ پیدا ہو، جب تک کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا اور امید نہ ہو، اس کے اوپر یقین کامل نہ ہو، تو عمل بھی بیکار ہے، لاشا ہے۔ اور لاشے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو
کوشش یہ کی جاتی کہ اسے جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اسے دبا دیا جائے، ورنہ اس کی لاش پھٹے گی اور یہ زندگی آرام کر گی۔ تو یہ عمل اللہ پناہ میں رکھے۔ میری ایک خاتون کا فون آیا کرتا ہے، بہت نیک خاتون ہے، نمازی ہے، پرہیزگار، کہنے لگی کہ میں نماز پڑھتی ہوں اور ثواب کی نیت سے پڑھتی ہوں، تو اور مجھے ثواب کی امید ہوتی ہے، تو کیا یہ میری نماز ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تو خیر آپ پڑھے ثواب کی نیت سے، مجھے تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو اپنی نمازوں پر ڈرتا ہوں کہ کہیں ان پر مجھے کہیں پکڑنا ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، سجدے رکوع کر لیتا ہوں، ثواب کی نیت ہوتی ہے کہیں دل میں چھپی ہوئی، لیکن ڈر جاتا غالب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز سزا کا سبب ہو جائے گی۔ تو اگر ہماری یہ نمازیں برابر چھوٹ جائیں